بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شوہر نے شادی کی پہلی رات مجھ سے جو بات کہی اسے سنتے مجھے شدید دھچکا لگا۔ میں دلہن بنی اور روسی لباس میں پھولوں سے سجے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ہر طرف تازہ موتی کی خوشبو اور گلاب کے رنگ بکھرے تھے۔ میں شرمائی شرمائی سی بیٹھ کے درمیان پھولوں پر بیٹھی تھی۔ بہت گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی اور بھاری زیوروں کا وزن بھی اب تھکا رہا تھا۔ میں بیڈ پائنتی سے ٹیک لگا کر بیٹھی اور اپنے دلہے کا انتظار کرنے لگی۔ جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور وہ اندر گلا کنگھارتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے، میں فوراً سیدھی ہوئی اور چہرے پر گھونگھٹ ڈال لیا۔ میرے شوہر دروازہ بند کرتے اندر آئے اور کچھ فاصلے پر بیٹھ کے میرا گھونگھٹ ہٹایا اور ماشاء اللہ کہتے سلام کیا۔ ماشاء اللہ، السلام علیکم، میں نے جواب دیا۔ خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد انہوں نے میری منہ دکھائی کا تحفہ میرے ہاتھ میں رکھا۔ وہ ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ تھا۔ میں شکریہ کہہ کے پھر کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میرے شوہر نے ایک بار پھر گلا صاف کیا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، آج ہماری زندگی کا نیا آغاز ہے اور اس کا آغاز ہمیں بہت سچائی سے کرنا چاہیے۔ میں بھی سچائی سے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ہر بات واضح طور پر کھول کر رکھ دینا چاہتا ہوں تاکہ آگے زندگی میں مسئلے مسائل نہ ہوں۔ وہ کہتے ہوئے چپ ہو گئے۔ میں نے کہا، جی کہیے، میں سن رہی ہوں۔ میں سمجھی وہ مجھے گھر کے کام کو لے کر یا زبان درازی یا کھانے کے متعلق کوئی نصیحت کریں گے، لیکن جو بات انہوں نے کہی وہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی اور شاید کسی کے بھی گمان میں نہیں ہو سکتی۔ وہ مجھ سے بولے کہ میں جانتا ہوں ہر عورت اپنے اندر ممتا رکھتی ہے اور شادی سے پہلے ہی میاں بچے ایک بھرپور گھر کے خواب دیکھتی ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن ہمارے رشتے میں تم بچے پیدا نہیں کرو گی۔ وہ بولے تو میری تو سانس رک گئی۔ شادی کی پہلی رات ہی ایک ایسی ظالمانہ باتیں تھیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہر عورت اولاد کی کتنی محبت رکھتی ہے۔ میں نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اولاد کے بغیر تو زندگی ادھوری ہوتی ہے۔ میاں بیوی کے رشتے کو مکمل اور خوبصورت بناتی ہے اولاد ہے، اور یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کفران نعمت شرک ہے۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میرے دل کی کیفیت اچانک بجھ گئی تھی۔ ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ جب میرے شوہر دوبارہ بولے، میں کب کفران نعمت کر رہا ہوں؟ میں کب کہہ رہا ہوں کہ ہم بے اولاد رہیں گے؟ ہمارے بچے ہوں گے اور ضرور ہوں گے۔ وہ بولے تو میرے دل کو دلاسا ہوا۔ میں نے کہا، ابھی تو آپ نے کہا کہ میں بچے پیدا نہیں کروں گی۔ میرے پوچھنے پر وہ مسکرائے اور بولے، ہاں، تم بچے پیدا نہیں کرو گی، لیکن پھر بھی ہماری اولاد ہوگی۔ میں بچے پیدا کروں گا۔ ان کی بات سنتے مجھے کئی لمحے اپنی سماعتوں پر یقین نہ ہوا۔ میں سمجھی کہ میں نے کچھ غلط سنا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ نے کیا کہا؟ تو وہ بولے، میں نے وہی کہا جو تم نے سنا، تم نہیں، میں بچے پیدا کروں گا۔ ان کی بات پر میں سن ہو کر رہ گئی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ مرد بچے پیدا کرتا؟ بچے پیدا کرنا تو قدرت نے عورت کے جسم سے رکھا تھا۔ اگلے لمحے ہی دلہن کی شرم و حیا جھجک سب بھول بھال کر کمرے میں میرا قہقہا گونجا اور میں ہنستی چلی گئی۔ میں نے کہا، آپ کا ذوق بہت اچھا ہے۔ وہ کہنے لگے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو میں سمجھی وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ میں نے ہنس کر ان کی بات ہوا میں اڑا دی۔ دن گزرنے لگے۔ ہم ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ میرے شوہر عادتاً بہت اچھے تھے، محبت کرنے والے، خیال رکھنے والے، جبکہ انہوں نے ابھی ازدواجی زندگی شروع کرنے سے منع کر دیا تھا۔ ابھی ہم ایک دوسرے کو پہلے جان لیں، سمجھ لیں، پھر نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ اور مجھے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ سب ٹھیک چل رہا تھا۔ ہمارے درمیان کافی حد تک انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی، لیکن پھر اچانک میرے شوہر کا پیٹ بڑھنے لگا۔ ان کے کپڑے انہیں ٹائٹ ہونے لگے۔ مجھے ان کے جسم کا یوں اچانک بڑھنا بہت عجیب لگا۔ جب وہ مٹھائی لے کر آئے اور میرا منہ میٹھا کروایا، میں نے وجہ پوچھی تو بولے، خوشخبری ہے۔ میں سمجھ نہ سکی کہ وہ کس خوشخبری کی بات کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا، کیسی خوشخبری؟ تو انہوں نے میرا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ دیا اور بولے، ہماری فیملی مکمل ہونے والی ہے۔ میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ ہم ماں باپ بننے والے ہیں۔ میں نے بے یقینی سے انہیں دیکھتے ان کے پیٹ سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور صدمے سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں نے ان سے کہا، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ایسا ناممکن ہے۔ تو انہوں نے میڈیکل رپورٹ میرے سامنے رکھ دی جس میں صاف صاف لکھا تھا کہ وہ حاملہ ہیں۔ میں نے یقین نہ کیا اور انہیں بھی جھوٹا کہا اور ان کی رپورٹس کو بھی۔
تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے ساتھ ہاسپٹل لے گئے۔ وہاں ان کا چیک اپ ہوا تو ڈاکٹر نے یہی کہا، یہ حاملہ ہیں۔ جبکہ یہ سب کچھ میری سمجھ سے بالاتر تھا، میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں واپس گھر آ گئی۔ میرے شوہر بہت خوش تھے، جبکہ میں شش و پنج میں مبتلا تھی کہ کیا کروں، کیونکہ یہ بات نہ ہی قابل یقین تھی، نہ ہی قابل قبول اور نہ ہی قابل برداشت۔ میں بالکل خاموش ہو گئی تھی، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، اور بس ان سب میں میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کہیں دور بھاگ جاؤں، یا یہ ایک ڈرانا خواب ہو، میں صبح اٹھوں اور سب کچھ نارمل ہو۔ پر کبھی کبھی ویسا نہیں ہوتا جیسا انسان سوچتا ہے۔ میرے شوہر کا پیٹ دن بدن بڑھ رہا تھا، وہ بچے کو جنم دینے والے تھے۔ اگر یہ بات معاشرے سے بھی چھپائی جاتی میں تب بھی خود برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے شوہر سے خلا لے لوں گی، کیونکہ وہ تو خود عورت بننا چاہتے تھے، اور دو عورتیں بھلا میاں بیوی کے رشتے سے کیسے رہ سکتی تھی۔ میں اگلے دن ہی اپنے شوہر کو بنا بتائے اپنے میکے چلی گئی۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا بتاؤں اپنی امی کو، اس لیے میں نے جھوٹ بول دیا کہ میں رہنے آئی ہوں۔ امی بھی خوش ہو گئیں۔ امی نے میرے شوہر کا پوچھا تو میں نے ٹال دیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے شوہر یہاں فون نہ کریں اور یہ نہ کہہ دیں کہ میں بنا بتائے آئی ہوں، کیونکہ امی کو اعتماد میں لینے اور انہیں حقیقت بتانے میں مجھے تھوڑا وقت لگتا، جبکہ میرے شوہر نے ایک بار بھی فون نہ کیا۔ مجھے رہتے 3 دن ہوئے تھے کہ امی کو شک ہو گیا اور انہوں نے مجھ سے سختی سے پوچھا، ماجرا کیا ہے؟ تو میں نے بنا کچھ چھپائے شادی کی پہلی رات سے اب تک کا سب کچھ بتا دیا۔ میری امی نے خلا کی بات پر میرے منہ پہ تھپڑ مارا اور کہا، یہ کوئی وجہ نہیں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اور مجھے واپس گھر بھیج دیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ثبوت لے کر امی کے پاس جاؤں گی اور پھر ان کو دکھاؤں گی کہ حقیقت یہ ہے۔ میں اپنے گھر پہنچی، دروازہ بجانے لگی تھی کہ دروازہ پہلے سے کھلا تھا۔ میں نے اپنے موبائل کی ویڈیو آن کی تاکہ میرے شوہر کا حمل ریکارڈ کر سکوں، اور دوسرے کمرے کا ہلکا سا دروازہ کھولا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ میں جھری میں سے ویڈیو بنانے لگی، لیکن اس ویڈیو میں جو میں نے دیکھا اسے دیکھتے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، گویا میرے سر پر پورا آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ میرا شوہر، میرا نام مائرہ ہے، میں سوات کی رہنے والی ہوں۔ میرے ابا خاندانی ذمہ دار تھے اور اماں بھی جاگیرداروں کے خاندان سے تھیں۔ میرے ابا کو بیٹیوں سے بہت محبت تھی، شروع سے بیٹیاں انہیں پسند تھیں، اسی لیے انہیں ایک ذمہ دار ہونے کے باوجود بیٹے نہ ہونے کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ میرے ابا کی 3 بیٹیاں ہیں، یعنی میری 3 بہنیں ہیں۔ ایک مجھ سے بڑی ہیں جو شادی شدہ ہیں اور ملک سے باہر رہتی ہیں، دوسری یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی۔ مجھے گریجویشن مکمل کیے 2 سال ہو چکے تھے، لیکن اب تک کہیں رشتہ نہیں ہوا تھا۔ میرے ابا کو کوئی پریشانی بھی نہیں تھی، وہ سارے معاملات اللہ پر چھوڑ چکے تھے، جبکہ میری امی آئے روز میرے رشتے کے لیے کوئی وظیفہ کر رہی ہوتی اور مجھے بھی کچھ نہ کچھ پڑھنے کے لیے دیتی اور کہتی، بیٹا اس کو پڑھ کر اپنے نصیبوں کے لیے دعا مانگنا۔ جبکہ مجھے خود ابھی شادی کی کوئی ٹینشن نہیں تھی، لیکن اماں کی اتنی فکر اور پریشانی دیکھتے مجھے یوں لگتا تھا جیسے میری شادی ہوگی ہی نہیں۔ اب مجھے بھی فکر ہونے لگی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے رشتے نہیں آتے تھے، بہت رشتے آتے تھے، لیکن وہ دوسرے گاؤں کے ذمہ دار اور جاگیرداروں کے ہوتے تھے، جبکہ میرے ابا مجھے کسی جاگیردار خاندان میں نہیں دینا چاہتے تھے جہاں عورتوں کو جاہل رکھا جاتا تھا اور مرد پڑھ لکھ کر بھی جاہل ہی ہوتا تھا، جہاں بوسیدہ رسم و رواج کی بھینٹ معصوم جانیں چڑھتی تھیں اور خون بہا اور ونی عام تھی، جبکہ میرے ابا علم صرف کتابوں کی حد نہیں پڑھتے تھے، اس علم کا استعمال اپنی زندگی میں بھی لاتے تھے۔ اسی لیے میرے ابا ہم بہنوں کی شادی کسی اچھے خاندان اور اچھے لڑکے کو دیکھ کر کرنا چاہتے تھے، جیسے میری بہن کا کیا تھا۔ میری بہن کے شوہر ڈاکٹر تھے اور لندن کی کسی یونیورسٹی میں لیکچرار، میری بہن بھی انجینئر تھی۔ ہمارے پڑوسی گاؤں کے جاگیردار کے بیٹے کے لیے بھی میرا کئی بار رشتہ آیا، مگر میرے ابا نے معذرت کر لی کیونکہ ان کا بیٹا چٹا ان پڑھ تھا، اور ان کی میرے لیے رشتے کی ایک اہم وجہ گاؤں کی ایک قیمتی زمین حاصل کرنا تھی۔ اسی لیے باہر سے آنے والے آدھے رشتوں میں ایک بڑی رکاوٹ وہی تھے۔ میری خالہ نے میری امی کو پریشان دیکھ کر میری تصویریں اور ڈیٹیلز مانگی تاکہ وہ شہر میں رشتے والی کو دے سکیں جو بہت بہترین رشتے بتاتی تھیں۔ امی نے ابو سے پوچھ کر میری تصویریں، بایو ڈیٹا انہیں دے دیا۔ وہ آئے روز مختلف رشتے بھیجتے، لیکن آدھے رشتے پہنچنے سے پہلے ہی لوٹ جاتے۔ وجہ پڑوسی گاؤں کے جاگیردار تھے جو میرا رشتہ ہونے ہی نہیں دیتے تھے۔ ابو نے میری بڑی بہن اور بہنوئی سے بھی بات کی تھی اور میرا اچھا رشتہ دیکھنے کا کہا تھا۔ اب تو میں بھی بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ رشتے والے کے ذریعے ایک دن ایک انجینئر کا رشتہ آیا، وہ ایک اچھی فارم میں نوکری کرتا تھا، صرف ماں باپ تھے، کوئی دوسرا بہن بھائی نہیں تھا۔ وہ لوگ اپنے بیٹے کی شادی جلد چاہتے تھے۔
ابو نے چھانبین کروائی تو وہ لوگ اچھے اور صحیح لوگ تھے۔ ابو نے رشتے کے لیے ہاں کر دی اور میری شادی اس لڑکے سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ رشتہ پلٹ جانے کا ڈر اس بار شاید ابا کو بھی تھا، جب ہی انہوں نے اگلے ہفتے منگنی یا رسم کی جگہ سیدھا میرا نکاح کر دیا۔ نکاح کے بعد جہاں اماں ابا کے دل سے بوجھ اترا، وہیں میرا دل بھی مطمئن ہو گیا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں اور ابا جو کر سکتے تھے انہوں نے میری شادی میں وہ کیا۔ جہیز میں چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز ہر چیز تھی۔ میری شادی میں گاؤں کا ہر شخص انوائٹڈ تھا۔ بہت دھوم دھام سے میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے سنگ شہر آ گئی۔ ارمان سجائے شوہر کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو جو اس نے کہا، پہل تو میں یقین نہ کر سکی کہ بھلا یہ کہاں ممکن ہے، لیکن پھر جب یہ سب حقیقت ہوا، میرا شوہر سچ مچ میں حاملہ ہو گیا۔ اس کا پیٹ بڑھنے لگا اور اس میں اولاد سانسیں لینے لگی تو میری برداشت سے باہر ہونے لگا۔ ایسے لگتا ہے جیسے بہت جلد خدا کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ میں نے اپنے شوہر کی رپورٹس پڑھی جن میں ان کی پریگنینسی کی بابت صاف لکھا تھا۔ میری ساری خوشیاں پانی ہو گئیں۔ شادی سے پہلے میں توقع سے ہٹ کے بہت خوش تھی۔ میں کسی انجان سے اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں سازشوں سے ڈرتی تھی، لیکن پھر جب میں نے اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھا تو میں ٹھٹک گئی۔ وہ حسین تھا، اس کی پرسنالٹی میں الگ ہی روب اور دبدبا تھا۔ وہ کسی کو بھی اپنی طرف مائل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، کوئی بھی اس کی جانب متوجہ ہو سکتا تھا۔ جیسے میں مروب ہو گئی تھی، اس لمحے مجھے بالکل اندازہ نہ تھا کہ وہ ایک آدمی کے بھیس میں چھپی عورت ہے۔ میں نے جب یہ بات اپنی امی کو بتائی تو انہوں نے یقین نہ کیا اور خلا دلوانے سے انکار کر دیا۔ میں حیرت و صدمے سے گنگ رہ گئی کہ میری امی کو کیا مجھ پر یقین نہیں جو وہ مجھے گھر بسانے کی تلقین کر رہی ہیں، اور میں ان کی بیٹی ہو کر بھی ان کو سچی نہیں لگتی۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ جس طرح میری امی نے یقین نہ کیا، اس طرح کوئی بھی میرا یقین نہیں کرے گا، اور کوئی بھی میرا یقین بھلا کیوں کرے جب میں خود یقین نہیں کر پائی تھی۔ اس میں کسی دوسرے کا تو کوئی قصور نہیں۔ بات ایسی تھی ہی نہیں کہ کوئی میرا یقین کرتا۔ اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے مجھے ثبوت چاہیے تھا۔ کسی اور کے سامنے تو مجھے خود کو سچ ثابت نہیں کرنا تھا، نہ ہی مجھے اس سے فرق پڑتا تھا کہ کوئی میرے متعلق کیا سوچتا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کو ثبوت دکھانا تھا تاکہ ان کے دل میں میرے لیے کوئی منفی سوال نہ آئے اور وہ میرا سہارا اور ڈھال بنے۔ میں نے سوچا میں اپنے شوہر اور اس کے بڑھے ہوئے پیٹ کی ویڈیو بنا کر اور وہ رپورٹس چرا کر واپس میں کے آ جاؤں گی اور پھر پہلی فرصت میں طلاق لے لوں گی۔ لیکن میں نے جیسے ہی ویڈیو بنانا شروع کی اور جو موبائل میں دیکھا اور سنا، میں پتھر کی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ میں فوراً ویڈیو روک کر گھر سے باہر نکل آئی اور سیدھی روڈ پر بغیر راستے کا تعین کیے چلتی گئی۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کے ریلے بہہ رہے تھے تو میرے گال مکمل بھیگ چکے تھے۔ دل و جان میں تکلیف کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ دل اس حقیقت پر یقین کرنے کے لیے آمادہ تھا، نہ ہی دماغ۔ پہلی بار دونوں ایک ساتھ ایک ہی بات کہہ رہے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جذبات کرچی کرچی ہو کر ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ چلتے چلتے نہ جانے میں کہاں نکل آئی تھی۔ سڑک سنسان ہو چکی تھی اور میں چلی جا رہی تھی۔ دل میں حشر بپا، بھلا کب زندگی کا اتنا تلخ چہرہ دیکھا تھا جو شادی کے بعد ان چند مہینوں میں دیکھ لیا تھا۔ میرا دل درد سے پھٹنے لگا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھی زار و قطار رونے لگی اور روتی چلی گئی۔ اس سنسان سڑک پر میری آہیں اور سسکیاں گونج رہی تھیں۔ مجھے شدت سے اپنے ابا کی یاد آئی جنہوں نے کبھی میری آنکھ سے ایک آنسو نہ گرنے دیا تھا، لیکن اب جیسے زندگی میں رونا ہی لکھا گیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر گزری تھی کہ میں اٹھی اور چاروں طرف دیکھا۔ رات کے سائے اپنے پر پھیلا چکے تھے، اندھیرا پھیل چکا تھا۔ مجھے اچانک ڈر لگنے لگا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ جلائی اور جس راستے سے آئی تھی اسی راستے پر بھاگنے لگی۔ بہت طویل مسافت طے کرنے کے بعد میں گھر واپس پہنچی تو باہر سے تالا لگا تھا۔ میں نے پاس رکھے پودے کے گملے کے نیچے سے گھر کی چابی نکالی اور تالا کھول کر گھر میں داخل ہو گئی۔ اپنے کمرے میں گئی۔ کمرہ ویسا ہی تھا جیسے میں چھوڑ کر گئی تھی۔ میں نے اپنے کپڑے نکالے اور فریش ہونے لگی۔ فریش ہونے کے بعد کچن میں آ کر کھانا بنانے لگی۔ کھانا بناتے بناتے میرا ذہن سارے تانے بانے بننے لگا۔ شادی کے دوسرے دن ہی میں نے دیکھا تھا کہ میرے ساس سسر ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں تو میرے شوہر نے کہا کہ وہ گاؤں چلے گئے ہیں، وہ وہیں رہتے ہیں۔ شہر میں اکیلا رہتا ہوں۔ میں خاموش ہو گئی، جبکہ مجھے عجیب بھی لگا تھا کہ نئی دلہن کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن عجیب تو اور بھی بہت کچھ ہوا تھا۔ میں نے کچن میں کھانا بنایا اور باہر لاؤنج میں آ کر ٹی وی دیکھنے لگی۔ پھر اچانک کسی خیال کے تحت میں مسکرائی اور سرپرائز دینے کا پلان کینسل کرتے شوہر کو فون ملایا جو تیسری بیل پر ہی اٹھا لیا گیا۔ میں نے ان سے کہا میں گھر واپس آ گئی ہوں، کھانے پر آپ کی منتظر ہوں۔ دوسری طرف بنا کچھ کہے فون کاٹ دیا گیا۔
کچھ دیر بعد میرا شوہر اپنا بڑھا ہوا پیٹ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کئی سوال تھے جو میں نے بخوبی پڑھے۔ وہ حیرت چھپائے مجھ سے پوچھنے لگا، تم واپس آ گئی؟ میں نے کہا، ہاں، آپ نے مجھے فون تک نہ کیا تو میں خود آ گئی۔ میرے جواب پر وہ میرے سامنے بیٹھا اور بولا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں سمجھا شاید میری حقیقت جاننے کے بعد تم اب میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ وہ بولا تو میں مسکرائی اور بولی، ہاں، میں پہلے نہیں رہنا چاہتی تھی پر اب رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے احساس ہوا کہ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا۔ جب عورت ماں بنتی ہے تو اس کا شوہر اس کے درد کا ساتھی بنتا ہے، تو اگر شوہر بچہ پیدا کر رہا ہے تو بیوی کو بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو اولاد آپ کے جسم سے پیدا ہو یا میرے جسم سے ہوگی تو ہماری اولاد، اور اپنی اولاد کو کوئی کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور یہ تو زیادہ خوشی کی بات ہے کہ مجھے بنا تکلیف کی اولاد ملے گی۔ میں نے کہا تو میرے شوہر کا رنگ بدل گیا۔ وہ حیرت اور صدمے سے گنگ مجھے دیکھنے لگا، پھر لڑکھڑاتے لہجے میں بولا، تم واقعی سچ کہہ رہی ہو؟ وہ مجھ سے گھبرا رہا تھا۔ میں نے کہا، 100% سچ کہہ رہی ہوں اور آپ کا بھرپور ساتھ بھی دوں گی۔ میری باتوں اور ارادوں پر میرے شوہر کا رنگ سفید ہو گیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ دن ایک بار پھر گزرنے لگے، پر کچھ دنوں سے میرا نام نہاد شوہر بہت پریشان تھا، بالکل خاموش رہتا۔ میں اس کا بہت خیال رکھتی، اس سے وقتاً فوقتاً کھانے کو دیتی، بھاری چیزیں اٹھانے سے منع کرتی، اور وہ چڑھنے لگتا اور مجھے جھڑک دیتا۔ میں خاموش ہو جاتی۔ دن گزرنے لگے اور ساتھ ساتھ میرے شوہر کی پریشانی بھی۔ اس نے بات بات پر مجھ سے خفا ہونا شروع کیا، اپنا کمرہ تبدیل کر لیا اور مجھ سے الگ رہنے لگا۔ میں نے بھی کچھ نہ کہا۔ 2 دن بعد میرے نام پر ایک کوریئر آیا جس میں میرے نام کے لندن کا ٹکٹ تھا اور میرے ضروری کاغذات۔ میرا شوہر اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا اور میں رات گھر سے نکلی اور ایئرپورٹ پر پہنچی۔ وہاں میرے گھر والے پہلے سے موجود تھے۔ میرے امی ابا مجھ سے ملے اور اپنی دعاؤں کے سائے تلے مجھے لندن بھیج دیا۔ میں لندن پہنچی تو میری بہن بہنوئی میرے منتظر تھے۔ میں اپنی بہن سے مل کر بہت روئی اور میری بہن بھی روئی۔ میرے بہنوئی بھی ہر بات سے واقف تھے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں ان کے ساتھ ان کے گھر پہنچی، کھانا کھا کر آرام کیا تو رات تک نکاح خواں آ گیا، اور میرے بہنوئی کے دوست بھی جن سے میرا نکاح تھا۔ میں ایک بار پھر بہت روئی اور میرا نکاح میرے بہنوئی کے دوست سے ہو گیا۔ رخصتی 4 مہینے کے بعد رکھی تھی کیونکہ میرے بہنوئی کے دوست کچھ عرصے کے لیے دوسرے شہر جا رہے تھے۔ اب ایسے لگتا تھا جیسے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اپنی بہن بہنوئی سے باتیں کرتی رہی، فون پر امی ابا سے بات کر کے انہیں مطمئن کیا، اور رات کا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر سونے لیٹی تو نیند نہ آئی، بلکہ میں ماضی کی سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ اس دن وہ ویڈیو بناتے جو حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی تھی، اس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرا سابقہ شوہر جس نے میرے ساتھ شادی کا ڈرامہ کیا تھا، وہ فون پر محو گفتگو تھا۔ دراصل وہ میرا شوہر پڑوسی جاگیردار کا خاص آدمی تھا جس نے نام اور پہچان بدل کر مجھ سے نکاح کیا تھا، اور پھر میرے سامنے یہ حاملہ ہونے کا ناٹک اس لیے کیا تاکہ میں خود خلا لے لوں۔ اور خلا یا طلاق کے بعد عورتوں پر ایسا دھبا لگتا ہے کہ کوئی اونچے یا اچھے خاندان کے لوگ اسے اپناتے نہیں۔ ایسے میں وہ جاگیردار اپنے بیٹے سے میری شادی کرتا، اور یہ شادی صرف اور صرف اس قیمتی زمین کے حصول کے لیے تھی جو میرے نام تھی۔ وہ ڈاکٹر بھی نکلی تھا، اور اس ڈاکٹر کی بنائی رپورٹ بھی۔ میں اتنی بے وقوف تو نہ تھی۔ میں اس دن بہت روئی۔ میں اس سڑک سنسان پر بیٹھی رو رہی تھی جب میرے پاس میرے ابا کا فون آیا۔ اماں نے انہیں سب بتا دیا تھا، جس کی تصدیق کے لیے انہوں نے مجھے فون کیا تھا۔ وہ مجھ پر یقین رکھتے تھے۔ پھر میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا اور بہت روئی تو انہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور اس کھیل کو جاری رکھنے کا حکم بھی دیا۔ پھر سب کچھ میں نے ابا کے کہنے پر کیا، چونکہ وہ نکاح بھی نکلی تھا، کیونکہ ہمارے پڑوسی جاگیردار حقیقت میں کسی طلاق یافتہ لڑکی کو بہو نہیں بنا سکتے تھے۔ ابا نے میرے لندن جانے کا انتظام کیا تھا کہ مزید رکاوٹ نہ ہو، اور اچانک لندن بھیج دیا، جہاں میرے بہنوئی نے میرے لیے رشتہ تلاش کر کے رکھا تھا۔ وہ بھی ڈاکٹر ہی تھے۔ اس بات کو 1 مہینہ ہو گیا۔ وہ جاگیردار زمین کے لیے بہت سٹ پٹایا پر حاصل نہ کر سکا، اور اب میں اور میرے گھر والے بہت مطمئن اور پرسکون ہیں۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، کسی پر آنکھیں بند کر کے اعتبار نہ کر لیا کریں۔ اگر اپنے گرد کسی انسان یا کوئی غیر معمولی معاملات کو محسوس کریں تو اس کی تصدیق کریں۔ وقت پر دماغ کا استعمال کریں، نہ کہ جذبات اور غصے سے خود کو کوئی نقصان پہنچا لیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔